السلام علیکم پیارے حضور. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلا رہے ہیں اور دنیا کو ایک عالمی جنگ سے اس کے خطرات سے بچنے کے لیے مطلب اس کا میسج دے رہے ہیں. حالانکہ اس کے بارے جنگ عظیم کے بارے میں پیش گوئیاں بھی ہیں, تو پھر ہم کیسے دنیا کو ایک عظیم عالمی جنگ سے بچا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کو امن کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور بتانا. لیکن اگر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں, حالات سے ٹل جاتی ہیں. اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے اور باز نہیں آئیں گے تو پھر تباہی ضروری ہے. لیکن اور حرکتیں ایسی شروع انہوں نے کر دی ہیں کرنی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ملکوں میں قانون پاس ہونے لگ گئے ہیں بے حیائی کے, ہیں سیم سیکس شادیوں کے. یہ کیا چیزیں, ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے اگر تباہ کیا تھا تو وہ قوم یہ نہیں کہے گی کہ ہمیں تو تم تباہ کر دیا, تو یہ قوموں کے جو قانون پاس کر رہی ہیں پارلیمنٹ ہے, ان کو تو نے اجازت دے دی, چھٹی کھلی چھٹی دے دی, جو مرضی کریں. رشیا نے اس کے خلاف کہا ہے, ان میں کم آرتھوڈاکس سو کالڈ آرتھوڈاکس کرسچن ہیں یا جو ان کے اپنے اخلاق ہیں جو بھی ہے, انہوں نے کہا بڑا ہے. اسی طرح ایک اور ملک نے بھی کل پرسوں اس کے خلاف ووٹ دیا. آسٹریلیا میں بھی پہلے حق میں تھا, اس کے خلاف بولنا جانے لگ گیا. کینیڈا کے پرائم منسٹر کو جو اس سے پہلے پرائم منسٹر ہوتا تھا, اس کو میں اس کے آفس میں ایک دو ملا, وہاں باتیں شروع ہو گئیں. اس زمانے میں وہاں بھی پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا تھا گے میرجز کی باتیں. اس کو میں نے اس کے کہا کہ تم یہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ, ان باتوں میں دخل نہ دو. اور اس پہ وہ دلیلیں دینے لگے, آزادی ہے, دیکھو آزادی کے نام پر اگر ہم آزادی روکیں گے تو یہ ہوگا. پھر یہ کوئی یہ بھی سوال کرے گا کہ احمدیوں کو بھی آزادی نہیں دینی چاہیے. میں کہا اس کو تم اس کے ساتھ بریکٹ نہ کرو, یہ بے حیائی ہے. اور اگر اس بے حیائی پہ ایک قوم تباہ ہوئی تھی, تمہاری بائبل بھی کہتی ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے, تو تم لوگ بھی تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ چیزیں, ان باتوں سے بھی تو ہم نے ڈرانا ہے, صرف ایک ظاہری چیزیں نہیں, اور بہت ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیں گے. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے نا, خدا کی طرف آؤ, خدا کو پہچانو. اور خدا کو پہچان کے دو حقوق ہیں تمہارے جو ذمہ تمہارے ادا کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق. نہیں تو ایشیا تو بھی محفوظ نہیں ہے, یورپ کے رہنے والا تم بھی محفوظ نہیں, اور امریکہ تم بھی محفوظ نہیں, اور جزائر کے رہنے والا تم بھی محفوظ نہیں. تو پھر تو تباہی آتی ہے. کس طرح آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جنگوں کے ذریعے سے تباہی لائے گا یا اپنے کسی عذاب کے ذریعے سے, اور عذاب تو آ رہے ہیں اب.